دو جی ڈیولپمنٹس ہیں جس پہ میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں. تو پہلے تو بہت شکریہ اسپیشلائز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کہ انہوں نے جو ہماری ریکویسٹ تھی اس کو انڈورس کرتے ہوئے پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کو کہا ہے کہ آپ ٹرینی ڈاکٹرس کا اسٹائپنڈ 90% آف دی میڈیکل آفیسر پے کرتے ہیں, اور پی ایچ ایف نے اس حوالے سے کام شروع کر دیا ہے. مگر اصل پرابلم یہ تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایم او کی جو پے ریز کا نوٹیفیکیشن تھا وہ نہیں ہو رہا تھا. مطلب اوور آل ملازمین کی تنخواہوں کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا. جب وہ تنخواہوں کا نوٹیفیکیشن ہوگا جو کہ آج ہو گیا ہے, تو پنجاب گورنمنٹ بھی اپنی کل کیلکولیشن کرے گی اور اس کے حساب سے ایم او کی سیلری بڑھ جائے گی. جب وہ بڑھے گی تو پی ایچ ایف پی جی کا اسٹائپنڈ جو ہے اس کا 90% کر دے گی. اسی طرح ہاؤس آفیسرس کا بھی ایک فارمولا ہے جس کے تحت ہاؤس آفیسرس کی تنخواہ بڑھتی ہے جب بھی بیسک پے ریز ہوتی ہے. اس کے بعد جیسے لاسٹ ٹائم ایک دم 40-45 ہزار روپے سے ایک دم 69,000 ہو گئی تھی ایچ او کی سیلری. تو اسی قسم کا ایک جب وہ فارمولا لگے گا, اگر بڑھ جائے گی بیسک سیلری ایچ او کے حوالے سے بھی, تو وہ پے ریز ہو جائے گا ان کا بھی. اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک بندہ تھا یہاں جس کا اصل نام تو نوید ہے, مگر وہ ایک آرتھوپیڈک سرجن بنا ہوا تھا اور لوگوں کو چیٹ کر رہا تھا کہ میں آپ کو جو ہے وہ کویت پہنچا دوں گا, اور میں کویت کے ایک ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں. اس نے اپنا نام احمد کمال رکھا ہوا تھا, آرتھوپیڈک سرجن وہ اپنے آپ کو کہتا ہے. اس کا آج فون آیا تھا مجھے تھانہ گوال منڈی سے, کہتے ہیں کہ صبح اس کا کیس لگ گیا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں مجسٹریٹ کے پاس. تو ڈاکٹر صاحب آپ کمپلیننٹ ہیں, آپ نے 2025 میں پرچہ کرایا تھا, تو اب کیا ارادہ ہے صبح کا آپ کا؟ تو میں نے کہا کہ جی کیا ارادہ کیا ہونا ہے, بس صبح پیش ہو جائیں گے آ کے ادھر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بندے نے جو 10,000 روپے دو ڈاکٹرز کے کھا گیا تھا, تو اب وہ مطلب ایون انہوں نے کہا کہ 10,000 روپے کے پیچھے آپ 1.5 سال سے لگے ہوئے ہیں, اور اب فائنلی اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ 10,000 بھی شاید آپ کو کل واپس مل جائیں. تو آئیڈیلی تو دیکھیں اس نے 1.5 لاکھ روپے اس کے اوپر خرچ ہو گیا اس سارے میٹر پہ, اس کو رگڑا دینے پہ, اس کو ایک انویزیبل پوزیشن سے ویزیبل کرنے پہ, اس کے ایزی پیسہ اکاؤنٹس ٹریس کرنے پہ, اس کو سامنے لانے پہ. کیونکہ آبویسلی ایک انویزیبل کریکٹر تھا, کسی کو پتہ نہیں تھا, فونوں پہ صرف رابطہ کرتا تھا. مگر آئی ایم ہیپی کہ ہی ہیز بین ایکسپوزڈ, اور کئی جگہوں پہ اس بندے نے اپنے آپ کو ایک جعلی ڈونر شو کر کے ڈائلسس مشینیں بھی دینے کی کوشش کی ہیں کچھ پرائیویٹ اسپتالوں کو, اور انہیں کہا کہ جی میں آپ کو ڈائلسس مشین دیتا ہوں, آپ مجھے 25,000 روپیہ بھیج دیں. تو پلیز ڈاکٹروں سے میری اگین گزارش ہے کہ اس قسم کے فراڈ لوگوں کے ہاتھوں کوئی بھی آپ سے پیسے مانگے نا 10, 15, 20 ہزار, اس کا مطلب ہے 100% فراڈ ہے. کیونکہ باہر کے ملک میں بیٹھا ہوا کوئی بھی آدمی اس طرح نہیں کر سکتا. تو کل صبح جائیں گے, اسے ملیں گے فیک آرتھوپیڈک سرجن سے ڈسٹرکٹ کورٹ میں 8 بجے کے قریب, اور اسے کہیں گے کہ بھائی پیسے واپس کرو اور آئندہ اس قسم کے کاموں سے توبہ کرو, ورنہ جیل جاؤ گے, 6 مہینے سزا ہو جائے گی. اوبیسلی اگر ٹرائل ہوگا ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی ٹرائل ہوگا, سال تو لگ جائے گا, مگر یہ ہے کہ جب گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوں گے اور سزا اناؤنس ہوگی تو پھر اسے جیل بھی جانا پڑے گا 6 مہینے کے لیے انشاءاللہ. تو یہ ایک صورتحال ہے. میں نے کہا چلو ایک ویڈیو بنا دیں دونوں میٹرز پہ, کیونکہ یہ اوپر والے میٹر سے تو بہت زیادہ لوگ افیکٹڈ ہیں, اور نیچے والے میٹر میں بھی کافی سرجن اور اس طرح کے لوگ جو کویت جانے کی کوشش کر رہے تھے وہ افیکٹڈ تھے, اور ان کو اس میٹر کا پتہ بھی ہے. اور یہ صرف اس صوبے کا مسئلہ نہیں ہے, اس کے اندر کے پی کے اور کئی جگہوں کے لوگ انوالوڈ ہیں. اور آئی ایم ویری تھینکفل پنجاب پولیس کا بھی کہ انہوں نے بڑا سپورٹ کیا اس میٹر میں, اور انہوں نے سارا ڈیٹے بھی نکالے اس کے, اور اس کی لوکیشنیں لی ہیں, اس کو اشتہاری کیا, اس کو جو اشتہاریوں کی ایک ایپ بنی ہوئی ہے پولیس کی اس میں اس کو انٹر کرایا تاکہ اس کو مختلف ناکوں پہ پولیس پکڑے, اس فراڈیے کو تنگ کرے, تاکہ یہ خود ہی جو ہے آ کے ضمانتیں کرائے اور ٹرائل میں پیش ہو.